قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ یاسین سن رہے ہیں۔ سورہ یاسین 22ویں پارے کے آخر میں ہے۔ اس سورت سے پہلے سورہ فاطر چل رہی تھی، الحمدللہ وہ مکمل ہو گئی اس کی تفسیر، اور اس تفسیر میں پچھلے پیغام فرمایا یاسین۔ اب اس کی وضاحت میں آتے ہیں تفسیر میں۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہے، اس کی مراد اللہ کو معلوم ہے، اور اس کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم جو آیا تھا وہاں پر بہت ساری باتیں آپ کو سنائی گئی تھی۔ پھر الف لام میم آیا، را آیا تھا، پھر الف لام را آیا تھا۔ یہ سب حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ان سب کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا تھا یہاں صرف۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض حضرات، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یاسین یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں اے انسان۔ اس کے معنی کیا لیے ہیں بعض مفسرین نے؟ ویسے حروف مقطعات ہے، اللہ کو معلوم ہے، یا اللہ نے اس کے معنی، اس کے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو شاید منع کیا ہوگا کہ کسی کو نہیں بتانا ہے، یہ اس وجہ سے ہے۔ جو لوگ ان کے چکروں میں پڑتے ہیں وہ ایسے ہی گھومتے اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان باتوں میں، جن باتوں کی ہمیں صحیح بات نہیں پہنچی گئی ہے ہمارے پاس، ہمیں اس کے چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے، ہمیں فائدہ نہیں اس کا۔ ہمیں تو صرف یہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ یاسین حروف مقطعات ہے، اس کی مراد اللہ کو معلوم ہے، تو ہمیں اس کی ٹوہ میں نہیں گھسنا ہے، بس ہمیں چھوڑ کر کے آگے چل دینا ہے۔ بہرحال میں نے جو آپ کے سامنے کہا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے اے انسان۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں یاسین اے انسان؟ والقرآن الحکیم، یہ جو کلام پاک ہے، یہ جو قرآن ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں یہ پورا باحکمت قرآن ہے، پکا سچا، یہ بالکل پکے قرآن ہے، اور اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں بات۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، یہ پورا باحکمت ہے۔ قسم اللہ رب العزت نے قسم کیوں کھائی ہے؟ قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ کلام پاک جو ہے اس کے بارے میں ذرا سا بھی شک اور شبہ ہمارے دلوں میں نہیں آنا چاہیے۔ شک اور شبہ سے بالکل دل ایک دم سے پاک ہو، نہیں، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے، اس کو حضرت جبریل امین لے کر آئے ہیں۔ پورا ہر طریقے سے ہمارا دل مطمئن ہو، بالکل پاک ہو، کسی طرح کی کوئی شک اور شبہ کلام پاک کے بارے میں ہمارے نہیں ہونی چاہیے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن باحکمت کی۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ من جملہ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں۔ جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ یوں بتانا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہمارے بھیجے ہوئے، جس طرح کلام پاک ہمارا بھیجا ہوا ہے، تم اسے مان رہے ہو، انہیں بھی ماننا پڑے گا۔ اگر دونوں میں سے ایک مانتے ہو، ایک نہیں مانتے ہو، تو ایسی صورت میں تم ایمان والے نہیں ہو، اور تم ابھی صحیح راستے پر نہیں آئے، ابھی مراد کو نہیں پہنچ سکتے، ابھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کامیاب تبھی ہوں گے کہ جیسے اللہ کی کتاب کو تم اللہ کی کتاب قرآن کریم کو اللہ کا قرآن مانتے ہو، اسی طریقے سے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا نبی ماننا پڑے گا، اور اللہ کا پیغمبر ماننا پڑے گا اگر تمہیں مسلمان ہونا ہے اور تمہیں کامیاب ہونا۔ نہیں مانو گے ناکام ہو جاؤ گے، مقصد، جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا اس مقصد سے تم ہٹ جاؤ گے۔ آگے فرمایا علی صراط مستقیم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے بھیجے ہوئے ہیں ان کی اتباع کرو، وہ سیدھے راستے پر تھے۔ جو سنتوں کو اپنائے گا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ 100% کامیاب ہوگا، کیونکہ وہ صحیح راستے پر آ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھے راستے پر تھے. ہم نے اگر ان کی زندگی کو اپنایا, ان کے فرمانوں کے مطابق زندگی گزاری, تو ہم بھی سیدھے راستے پر آ جائیں گے. تو ہمارے سیدھے راستے پر آنے کا دار و مدار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ان کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنا, کلام پاک جو بتا رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا. یہ سب کیا ہے؟ سیدھا راستہ. کون سا راستہ؟ اللہ تک پہنچنے والا راستہ, جنت تک آپ کو پہنچانے والا راستہ ہے. اگر اس میں آپ کے شک و شبہات پائے گئے, آپ سیدھے راستے یعنی آپ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارتے رہے, تو ایسی صورت میں آپ مقصد میں کامیاب ہونا بہت مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہ کلام پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب یہ ہیں, یہ کس کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. کون ہے جو زبردست ہے, جس کے سامنے کوئی طاقت کچھ بھی نہیں ہے, اتنا طاقتور ہے وہ کہ اپنے کلام پاک کو اس نے بھیجا, اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, اور پھر بندوں کے اوپر مہربانی کی ہے. رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو بھیج کر, رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا, ہمارے اوپر, اور ہمارے اوپر مہربانی کی اللہ نے. اگر نہ بھیجتے اللہ ان کو, پھر بھی ہمیں اسے ماننا پڑتا, پھر کتنا مشکل ہوتا. جب اتنا آسان کو ہم ماننے میں اتنی پریشانی ہے ہمیں, اور اگر نہ آتا قرآن, نہ آتا رسول, اللہ ہمارے اوپر یہ احسان نہ کرتے, تو شاید کہ کوئی ہوتا جو جنت میں جاتا, کوئی نہیں تو سارے جہنم کا ایندھن بنتے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ اپنے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس ہمارا پیغمبر بنایا ہے, اور ہمارے نبی آخری نبی, یہ بھی ماننا پڑے گا. نبی کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی ہمیں ماننا پڑے گا. صرف نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا, ہمارے نبی آخری نبی ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ عقیدہ بالکل مضبوط کرنا ہے. کلام پاک اللہ کا قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے, عقیدہ بالکل مضبوط. اور نبی آخری نبی ہے, اس کے اوپر بھی بالکل گرا لگنی چاہیے. عقائد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہمارے دلوں میں گرا لگ جا. اب وہ گرا کھلے نہیں, وہ گرا بالکل کھلنے نہ پائے, ایسی گرا لگا لینی ہے. تنزیل العزیز الرحیم, اتارا گیا ہے زبردست رحم والے نے, رحم والے کی طرف سے, مہربانی کرنے والے کی طرف سے یہ اتارا گیا قرآن ہے. یعنی دین کا سیدھا راستہ یا قرآن کریم حکیم اس خدا کا اتارا ہوا ہے جو زبردست بھی ہے کہ منکر کو سزا دے بغیر چھوڑے گا نہیں. جو منکر لوگ ہیں, انکار کرنے والے ہیں, چھوٹ نہیں سکتے اللہ سے, سزا دے گا ان کے لیے, زبردست ہے ان کے لیے, بڑا غصے والا ہے, قہار ہے وہ, جبار ہے وہ, چھوڑے گا نہیں. اور مہربان ہے کن لوگوں پر؟ جو اس کی پیروی کرے گا, اس کے رسول کا اتباع کرے گا, قرآن کی پیروی کرے گا, اس کے اوپر مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے. جو نہیں مانے گا, منکر ہوگا, اس کی پکڑ کے معاملے میں آئیں گے, اس کو پکڑ لیں گے زبردستی کے اعتبار سے. اور اس کی پیروی کرنے والوں کو کوئی اندیشہ منزل مقصود تک پہنچنے میں بھٹکنے کا نہیں ہے. یعنی آگے فرمایا, یعنی بہت کٹھن کام کے سپرد ہوا ہے کہ اس قوم عرب کو, آگے اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ہے, وجہ کیا ہے اس کی. اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ ایسے لوگوں کو ڈرائے, یعنی عرب کے جو لوگ تھے جو گمراہیوں میں, بدکاریوں میں, زناکاریوں میں, حرام کاریوں میں ڈوبے ہوئے تھے, ان کو نکالنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے وہاں,
جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، کوئی پیغمبر وہاں نہیں بھیجا گیا تھا، لیکن نبوت چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، نہیں مانے، کوئی آیا نہیں انہیں بتانے والا، اس لیے ان کے آبا و اجداد تو ایسے ہی مر گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے پاس اپنے لاڈلے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ ان کو خبر ہو جائے اس بات کی کہ کلام پاک اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس بات کی خبر کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو بھیجا تھا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اس قوم عرب کو آپ قرآن کے ذریعے سے ہوشیار بیدار کر دے جس کے پاس صدیوں سے کوئی جگانے والا نہیں آیا تھا۔ وہ جاہل و غافل قوم جسے نہ خدا کی خبر، نہ آخرت کی خبر، نہ رسول کی خبر، نہ ماضی سے عبرت، نہ مستقبل کی فکر، نہ مبدا پر نظر، نہ منتہا پر نظر، نہ نیک و بد کی تمیز، بھلے برے کا کوئی شعور نہیں اس قوم کو، اور اس کو اتنی ممتد جہالت و غفلت کی اندھیریوں سے نکال کر رشد و ہدایت کی صاف سڑک پر لا کر کھڑا کرنا کوئی معمول اور سہل کام نہیں ہے۔ ایسے ڈوبے ہوئے لوگوں کو صاف سڑک پر لا کر کھڑا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسا پیغمبر آئے، ایسا قرآن، ایسی کتاب آئے، ایسا قانون آئے جس کے ذریعے سے لوگ صحیح صاف سڑک پر آ جائیں۔ اس لیے بلا شبہ آپ پوری قوت اور زور و شور کے ساتھ ان کو اس غفلت و جہالت کے خوفناک نتائج اور بھیانک سے مستقبل سے ڈرا کر فلاح بہبود کے اعلی مدار پر پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ قوم اپنی اعلی کامیابی سے تمام عالم کے کامیابی کا دروازہ کھول دے۔ لیکن بہت افراد وہ ملیں گے جو کسی قسم کی نصیحت پر کان نہیں دھرنے والے ہوں گے، اس لیے ان پر شیطان پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے جو ان کی حماقتوں اور شرارتوں کو ان کی نگاہ میں خوشنما کر کے دکھلاتا اور اگلے پچھلے سب احوال کو خواہ کتنے ہی گندے ہوں خوبصورت بنا کر ظاہر کرتا ہے۔ شیطان کا کام تو یہ گندی چیز کو اچھا بنا کر سامنے پیش کرنا اور اچھائی کو برائی سے اور مشکلوں سے بنا کر سامنے پیش کرنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور پیغمبروں کا کام یہ تھا کہ گندی اور بری چیز کو اور زیادہ گندی اور بری کے ساتھ اس کو پیش کرنا اور اچھائی کو اچھائی کے ساتھ پیش کرنا، یہ تھا پیغمبروں کا کام۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے مانا ہی نہیں۔ آج بھی بہت سارے کتنے اکثر لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں تو پیغمبر کو نہیں مانتے، پیغمبر کو مانتے تو آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کو مانتے ہیں تو جزا اور سزا کو نہیں مانتے، اور ان کو مانتے ہیں تو اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے۔ کہیں نہ کہیں گمراہ ہو رہے ہیں لوگ۔ اگر مانتے ہیں تو اللہ کے رسول کو تو وہ درجہ دے دیا جو خدائی درجہ ہے، نعوذ باللہ۔ فرشتوں کو مانتے تو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا، یہاں تک پہنچ گئے۔ پیغمبروں کو خدا کہنے لگے لوگ، اگر پہنچے ہیں تو ایسے پہنچ گئے کہ پھر ان کو کوئی اتارنے والا ہی نہیں نیچے، اور نیچے گر گئے تو پھر ان کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے لوگ بھی دنیا میں آج بھی موجود ہے، وہ اس وقت نہیں، آج بھی موجود ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے، بہت بڑا اللہ کا اس کے اوپر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کا بہت شکر ادا کرے۔ 2 رکعت پڑھ کے کبھی اللہ سے کہا کرو، اے اللہ تو نے بن مانگے اللہ کتنا اچھا راستہ دیا ہے، واقعی تو کتنا مہربان ہے۔ ایک ماں باپ اپنے بچوں کو بلا کر کے بغیر کچھ مانگے ہوئے اور بہت سارا اس کو دے دے، بچہ کتنا خوش ہوتا ہے، میرے ابو میری امی بن مانگے مجھے کتنا کچھ دے دیا ہے۔ اللہ سے ہم نے کوئی درخواست نہیں کی، کوئی اپلیکیشن نہیں لگائی، اللہ جی ہمیں آخری امت بنانا، ہم آخری پیغمبر کے نبی کے غلام بنانا، یہ غلامی ہمیں ایسے تھوڑا بہت بڑی نسبت ہے ہماری، لیکن ہمارے اندر بدلاؤ نہیں ہے۔ رات بتا رہے تھے بیان میں حضرت کہ ہم جو ہے
ہماری نسبت کتنی بڑی نسبت ہے، ہمیں کتنی خوشی منانی چاہیے ان کی نسبت پر. وہ تو ایسی نسبت ہے کہ ان کے ساتھ تو اگر زمانہ جڑا ہے، آپ وسلم کے ساتھ اگر زمانہ جڑا تو کیا کہا؟ خیر القرون قرنی. زمانہ بالا اور بالا تر اور خیر بن گیا. اگر مدینہ شہر آپ وسلم سے جڑا ہے تو کتنا دو بالا ہو گیا، کتنا برتر ہو گیا، کتنا بلند ہو گیا مدینہ. کیا فیسلٹی کے اعتبار سے اور جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دوسرے ملک اس سے زیادہ ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے. لیکن اگر ایک امتی ایک غلام سے پوچھا جائے آپ کہاں جائیں گے تو فوراً کہے گا مدینہ جانے کی خواہش ہے. 100 مرتبہ مر کر بھی اگر اس سے پوچھا جائے جب بھی وہ یہی کہے گا میں مدینہ جاؤں گا. مدینے کی یہ جتنی دنیا کے اندر جتنی ترقی بڑھ رہی ہے، مدینے کے ذرات کے اور خاک کے برابر بھی نہیں ہے کچھ جو نسبت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ہمیں، لیکن ہمارے اندر بدلاؤ نہیں ہے. ہم اب تک بالا تر نہیں بنے، ہم بھی بلندی ہمیں نہیں ملی، کامیابی نہیں ملی. شہر کو کامیابی مل گئی، زمانے کو کامیابی مل گئی، لیکن ہمیں اب تک نہیں ملی غلامی. ہمارے اندر کمی ہے. نہ ہمارا عقیدہ توحید کا صحیح ہے اور نہ ہی ہمارا عقیدہ رسالت کا صحیح ہے، اور نہ ہمیں آخرت پر صحیح معنوں میں یقین ہے. اس وجہ سے ہمیں ابھی تک وہ چیز ملی نہیں جو چیز شہروں کو ملی ہے، زمانے کو ملی ہے. ان چیزوں کو ہمیں صحیح کرنا ہے. فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائے ایسے لوگوں کو کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا. فَهُمْ غَافِلُونَ، سو وہ غافل رہے، بے خبر رہے. تو ان کا حال ایسے تھا. آخر یہ لوگ دوسری زندگی سے بالکل منکر ہو کر اپنی فانی خواہشات کو قبلہ مقصود ٹھہرا لیتے ہیں. اس وقت ایک طرف شیطان کی بات وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مخلص کے سوا میں سب کو بہکا کر رہوں گا. شیطان کیا کہتا ہے؟ جو مخلص ہوگا عقائد میں، توحید میں، رسالت میں، آخرت کے بارے میں، جس کا دل بالکل خالص ہوگا، یہ کہہ رہا میں اسے بہکا نہیں سکتا ہوں. شیطان خود کہہ رہا ہے. اور جس کے اندر بھی ذرا سا شک و شبہ پایا جائے گا اسی کو بہکاؤں گا، اسی کی نماز چھڑواؤں گا، اسی کے روزے توڑواؤں گا، اور اسی کے جو بھی اللہ کے حکم ہے اسی سے توڑواؤں گا. وہی جھوٹ بولے گا، وہی غلط بولے گا. شیطان خود کہہ رہا ہے. اس لیے ہمیں خالص اپنے اندر وہ بھرنا ہے، توحید، رسالت، آخرت. آگے کیا کہتا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں تجھ سے اور تیرے پیرووں سے دوزخ کو میں بھر دوں گا. کر تو بہکا جسے بہکانا، جو بھی تیرے پیچھے چلے گا میں بھی اسے چھوڑنے کا نہیں. شیطان کہتا ہے میں اسے نہیں ڈرا سکتا، میں اسے نہیں بہکا سکتا جو اللہ آپ کے بارے میں خالص ہو. اللہ یوں کہہ رہے ہیں تو بہکا جتنا چاہے بہکا، تیرے پیچھے چلنے والوں کو میں چھوڑوں گا نہیں، جہنم کو بھر کر رہوں گا. چلو، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، دیکھو چھوٹیں گے نہیں. شیطان کے پیچھے چلو گے، جھوٹ بولو گے، غلط تولو گے، غلط بولو گے، اور اللہ کے حکموں کو توڑو گے تو پھر جہنم سے کوئی تمہیں چھڑا نہیں سکتا. شیطان کے پیچھے چلو، چل رہے ہیں، چلو. آگے فرمایا لاپرواہی سے شیطان کے اغوا میں پھنس کر عذاب الہی کے مستحق ہوں گے ایسے لوگوں کے راہ پر آنے اور ماننے کی کیا توقع ہو سکتی ہے. پس آپ کو سلسلہ انذار اور اصلاح میں اگر ایسے ہمت شکن واقعات کا مقابلہ کرنا پڑے تو ملول اور غمگین نہ ہو، اپنا فرض ادا کیجئے اور نتیجے کو خدا کے سپرد کر دیجئے. ہمیں تو کیا کرنا ہے، ہمیں تو اب کلام پاک کی آپ تفسیر سننے، یہ ہمارا فریضہ ہے آپ کو سنانے کا. تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں. ان کا کام بھی کیا ہے؟ سمجھانا. زبردستی آپ کو اوپر کر نہیں سکتے، نہ ہم کر سکتے، نہ پیغمبروں کو یہ بات کہی گئی ہے. غم ہوتا ہے لیکن غم اپنے اندر اتنا ہی رکھنا جس سے اپنی جان خراب نہ ہو. ہلاکت میں نہیں ڈالنا اپنے آپ کو. ماننے والے سامنے مانے نہیں مانے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان کا کیا بنے گا ابھی آپ کے سامنے بات آ گئی ہے.
ان کا کیا ہوگا پھر؟ اگر نہیں مانیں گے تو ان کا حالات خراب ہوں گے اور کوئی انہیں بچا نہیں سکتا ہے۔ کلام پاک کی آیت تو یوں بھی کہتی ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ معلوم ہوا کہ شیطان ابتداً کسی پر مسلط نہیں کیا جاتا، بلکہ اندھا بن کر نصیحت سے اعراض کرتے رہنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آخر کار شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ کسی کے اوپر شیطان پہلے حملہ نہیں کرتا، جب انسان اندھا بن جاتا ہے، اپنے اعمالوں کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کے اوپر شیطان اپنا پنجہ گاڑ لیتا ہے کہ اب آیا تو میرا لقمہ اب بنے گا، تو شروع میں کوئی لقمہ نہیں بن سکتا ہے۔ آخر کار شیطان مسلط ہو جاتا ہے، جیسے ہاتھ پاؤں سے مدت تک کام نہ لے تو وہ عضو بیکار کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو آدمی کام کا نہیں بنے گا اسے ناکام شیطان کی گود میں ڈال دے گا، چل تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ تو کچھ کام کرے۔ اس لیے بھائیو قرآن کریم آپ کو کہنا یہ چاہتا ہے کہ فہم، آگے فرمایا لقد حق القول، تحقیق کے بات ثابت ہو چکی ہے، علی اکثرہم، کہ ان کے اکثر، یعنی نصیحت سے، سمجھانے سے، ڈرانے سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں، ہرگز نہیں مانیں گے، لیکن کچھ لوگ مانیں گے۔ آپ ان کو قیامت بتائیں گے، آپ ان کو میدان حشر بتائیں گے، آپ ان کو قبر بتائیں گے، موت بتائیں گے، آپ ان کو یہ سب چیزیں بتائیں گے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دل کانپ کر کے اندر سے فوراً اللہ کے حکموں پر آ جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مانیں گے ہی نہیں، جو ہٹ درم ہوتے ہیں۔ تو ہٹ درم نہیں بننا ہے ہمیں تو اپنے سر کو جھکا دینا ہے اللہ کے سامنے۔ آگے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اللہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ڈالیں گے ان کے گلوں میں توق، زنجیریں، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، جو نہیں مانیں گے ہم ان کے گلوں میں توق ڈال کر لائیں گے کہ پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جہنم کے، اور ان کو کھینچ کر فرشتے لا رہے ہوں گے، تھوڑیوں تک ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے کہ ان کو زبردستی ان کے سروں کو اوپر اٹھایا جائے گا، اور اتنا اٹھا دیا جائے گا ان کے سروں کو، جو آج اپنی زندگی کو اپنے پاؤں میں ڈھونڈ رہا ہے، اپنے اوپر غور نہیں کر رہا ہے، بلکہ نیچے جھکا کر چل رہا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے سروں کو کل قیامت کے دن ایسے اڑا کر پیچھے ڈال دیں گے، تو انہیں دیکھا ہی نہیں کچھ، گردنوں میں توق ڈال دیں گے، اور قرآن یہ کہتا ہے فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم ان کے سر کو الل دیں گے پیچھے کو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی گمراہیوں کے اندھیروں سے، نافرمانیوں کے اندھیروں سے اللہ ہم سب کو بچا کر کے اور نکال کر کے صحیح راستے پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔